ایک گھنا اور خوبصورت جنگل تھا جہاں ہر طرح کے جانور رہتے تھے۔ جنگل کی زندگی سکون سے چل گزر رہی تھی۔ اس جنگل میں ایک چھوٹی سی لومڑی رہتی تھی جس کا نام براؤنی تھا۔ وہ جنگل کی مشکلوں کا سامنا اپنی اسمارٹنس سے کرتی تھی۔ کچھ دن سے ایک عجیب سی پریشانی آ گئی تھی اور سب پانی کے لیے پریشان ہو گئے تھے کیونکہ جنگل میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن براؤنی اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل میں کھیل رہی تھی جب اچانک ایک گرج سنائی دی۔ ایک گہری آواز تھی جو جنگل کے کونے کونے تک گونج رہی تھی۔ براؤنی نے اپنے کان کھڑے کیے اور دیکھا کہ جنگل کے راستے پر شیرو، ایک بھاری بھرکم شیر، چل رہا تھا۔ شیرو کا رنگ گہرا پیلا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس کا پنجہ اتنا بھاری تھا کہ زمین کا ہر ایک حصہ اس کی آواز سے گونج رہا تھا۔ سب جانور ڈر کے اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے۔ براؤنی کو لگا کہ اب کیا کرے، پر اس کے چالاک دماغ نے سوچا اگر میں شیرو سے سیدھا ملنے کی کوشش کروں گی تو وہ مجھے ڈرائے گا۔ مجھے کچھ سمارٹ طریقے سے کام لینا ہوگا۔ براؤنی نے اپنی چالاکیاں دماغ میں گھمائیں اور دھیرے دھیرے شیرو کے پاس گئی۔ وہ خود کو بہت کانفیڈنٹ اور کام دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب وہ شیرو کے پاس پہنچی تو اس نے دھیرے سے کہا، شیرو بھائی، آپ تو جنگل کے سب سے طاقتور شکاری ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ آپ کے جیسا بڑا شیر ہمیشہ ایک سمارٹ اور اچھے کام کرتا ہے۔ شیرو نے براؤنی کو ایک نظر دیکھا، پھر اپنے پنجے گھسیٹتے ہوئے جواب دیا، تم چھوٹی لومڑی مجھے سمجھانے آئی ہو؟ میں بس اپنا راستہ ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے کسی سے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ براؤنی نے تھوڑا سوچا، پھر مسکراتے ہوئے جواب دیا، شیرو بھائی، مجھے پتا ہے کہ آپ بہت طاقتور ہیں، لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ طاقت کے ساتھ دماغ کا استعمال بھی ضروری ہے؟ آج کل جنگل میں پانی کی کمی ہو گئی ہے اور سب جانور پریشان ہیں۔ اگر ہم دونوں مل کر ایک نیا راستہ ڈھونڈیں تو ہم سب کی مدد کر سکتے ہیں۔ شیرو نے براؤنی کو کچھ دیر کے لیے دیکھا، پھر اس کی بات سمجھ آئی۔ وہ بولا، اچھا، تمہارے پاس کوئی پلان ہے؟ ہاں، براؤنی نے جواب دیا، میں نے ایک پرانا تالاب دیکھا تھا جو ابھی تک سب لوگ بھول گئے ہیں۔ اگر ہم دونوں مل کر اس تالاب تک پہنچ جائیں، سب کو پانی مل سکتا ہے۔ شیرو نے اپنے غصے کو شانت کیا اور سوچا، اگر براؤنی کے پاس کوئی اچھا پلان ہے تو شاید اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اس نے جنگل کا نقشہ شیرو کے ساتھ کھول کر رکھا، پھر وہ جگہ جگہ پانی کی تلاش میں گھومتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے ایک پرانا تالاب ڈھونڈ لیا جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ یہ تالاب جنگل کے ایک کونے میں چھپا ہوا تھا، لیکن براؤنی نے اسے ڈھونڈ لیا تھا۔ شیرو نے اپنی طاقت سے پانی کو تلاش کیا تھا اور جانوروں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا تھا۔ وہ جلدی سے واپس پہنچے اور جانوروں کو ساتھ لے کر تالاب کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب سب جانور اس تالاب تک پہنچے تو انہیں اندازہ ہوا کہ شیرو اور براؤنی نے مل کر سب کام کیا تھا۔ شیرو کی طاقت اور براؤنی کی چالاکیاں دونوں نے ایک ساتھ کام کیا اور جنگل کے دوستوں کو پانی دیا۔ سب جانور اس بات سے حیران ہو گئے تھے کہ شیرو اور براؤنی کی دوستی کیسے بنی۔ سب کو سمجھ آیا کہ دوستی صرف طاقت سے نہیں، اپنے دماغ اور ہمت سے بھی ہوتی ہے۔ براؤنی اور شیرو کی دوستی نے سب کو یہ نصیحت دی
کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے، چاہے وہ طاقتور ہی کیوں نہ ہو۔ اسے بھی دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ طاقت کا فائدہ تب ہے جب وہ دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کی جائے۔ دوست ہو تو ایسا جو ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دے، چاہے وہ لومڑی ہو یا شیر۔